حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، تسبیح و تحلیل، عظمت و جلال اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا پورے کائنات کا خالق و مالک، مدبر اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل، اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے اصحاب کہف کے حوالے سے چند گزارشات اور معروضات پیش کیے گئے تھے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگ اسلام کے قریب آنے لگے اور آپ کی کوشش سے لوگ دامن اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہونے لگے، تو منکرین اسلام کو تشویش لاحق ہوئی کہ اگر یہ دعوت کا کام یوں ہی چلتا رہا اور مکے کی سرزمین پر پرچم توحید یوں ہی بلند ہوتی رہی، تو پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہمارے معبودوں کی پوجا کرنے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ چنانچہ دعوت توحید کو روکنے کے لیے معاندین اسلام نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبا دیا جائے، اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ مشرکین مکہ، یہود اور علماء یہود کی ساز باز سے آپ کو جھٹلانے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ناکام کوشش کرتے رہے۔ اور ان کی ناکام کاوشوں میں سے ایک کوشش یہ بھی تھی کہ ان مشرکین مکہ نے علماء یہود کے کہنے کی وجہ سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے، کیونکہ علماء یہود کو اس بات پر یقین کامل تھا کہ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب صرف وہی لوگ دے سکتے ہیں جن کا تعلق آسمان سے ہے، اور جن کے پاس آسمانی صحیفہ، آسمانی کتاب موجود ہے۔ اس کے سوا اگر کوئی شخص ہوگا تو ان سوالوں کا جواب دینے سے وہ قاصر رہے گا۔ چنانچہ مشرکین مکہ علماء یہود کے کہنے پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ اور تیسرا وہ شخص کون تھا جس نے دنیا کے کناروں تک کی سیر کر لی، جسے ہم اور آپ ذوالقرنین کہتے ہیں اور اردو میں سکندر اعظم بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو پہلے سوال کا جو جواب تھا پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور دوسرا ان کا جو سوال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ کیا ہے، کیونکہ یہ وہ واقعات تھے اور وہ سوالات تھے جس کے بارے میں عرب کی تاریخ خاموش تھی، ان کا علم و ادب کا گہوارہ کمزور تھا اس معاملے میں،
اور یہودیوں کو یقین تھا جو نبی ہوگا وہی بتا سکتا ہے، کیونکہ یہ آسمانی باتیں ہیں، جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہوں گی وہی اس سوال کو حل کر سکتا ہے، اور اگر وہ نبی برحق ہیں تو وہ جواب دے سکتے ہیں۔ بہرحال جواب دینے میں ذرا تاخیر ہوئی، اور وجہ کیا تھی؟ پچھلی خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات ہم لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کو نازل فرمایا، اور بڑے تفصیل کے ساتھ 3 واقعات کا ذکر سورۃ الکہف کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 15 پارہ کے جو آخری رکوع ہے وہاں سے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعات کا آغاز فرما رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف کے اندر ایک لمبی حدیث ہے اس حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4725 نمبر کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے، ان موسیٰ علیہ السلام قام خطیبا فی بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے درمیان کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، ان کو وعظ فرما رہے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو ہدایت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کی تقریر جاری تھی، آپ ان کو سمجھا رہے تھے، چنانچہ آپ کے خطابت اور آپ کے تقریر کے درمیان بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ ممکن ہے کہ ہمارے ذہن میں سوال ہو کہ بنی اسرائیل کیا ہے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا جو معنی ہوتا ہے اسرائیل کے بیٹے، اصل میں تھا بنینا، وہ عربی گرامر ہے کہ نون کب گرتی ہے، اضافت اور مرکب اضافی کی بحث ہے، اصل میں بنینا تھا بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے۔ یہ کون اسرائیل کے بیٹے ہیں؟ اسرائیل کن کا نام تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام کیا تھا؟ اسرائیل، اور اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جو اولادیں ہوئیں، یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی بنیامین، اور جو ان کے دیگر بھائی یہودا تھے، ہاوا تھے، لاوا تھے، شمعون تھے، یہ تمام کے تمام اولاد یعقوب میں آتے ہیں۔ تو یہیں سے نسبت شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل کی کہ ہم پیغمبر زادے ہیں، ہم اسرائیل کے بیٹے یعنی یعقوب کے بیٹے ہم۔ تو یہ انہی کو جو وہ نسل چلی یعقوب علیہ السلام سے، ان کا جو گھرانہ، ان کا جو خاندان اور قبیلہ تھا، وہیں سے بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے۔ تو چنانچہ بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہے تھے، اور آپ کے تقریر کے درمیان بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے آپ سے سوال کیا، ای الناس اعلم، اے موسیٰ علیہ السلام آپ یہ بتائیں کہ تمام لوگوں میں سب سے بڑا جانکار کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے، کس کے پاس زیادہ علم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان فید ترجمان سے برجستہ نکلتا ہے، انا، میں ہوں سب سے بڑا عالم، میں ہوں جانکار، میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی یہ بات اللہ رب العالمین کو پسند نہ آئی، فعتب اللہ علیہ، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر سرزنش کی اور فرمایا کہ اے میرے کلیم، آپ نے یوں کیوں نہیں کہہ دیا؟ اپنے علم کو اللہ کی جانب آپ نے لوٹا کیوں نہیں دیا؟ آپ کہہ دیتے اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔ اے موسیٰ، تم کو کچھ خبر بھی ہے؟ بے شک میرا ایک بندہ ہے، میرا ایک ایسا قریبی بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، علم و عرفہ کے میدان میں تم سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یا ربی کیف لی بہ، یا رب العالمین، اس انسان تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں، زانوی تلمس کو طے کروں، اس سے میں علم کو سیکھ لوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ ایک مچھلی لے لو۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ مچھلی تلی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو تلا، اس کو فرائی کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس تلی ہوئی مچھلی کو اپنے زنبیل یعنی کہ اپنے تھیلے میں رکھ لو،
اور سفر پہ نکل جاؤ، اور جہاں پر وہ مچھلی گم ہوگی وہیں پر وہ تمہاری منزل مقصود ہوگی، اور وہیں پر وہ قریبی میرا بندہ وہ شخص موجود ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے تھیلے میں مچھلی کو رکھتے ہیں، سفر پر نکل جاتے ہیں، اور اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے خادم ہوا کرتے ہیں، اور بعد میں چل کر کے یوشع بن نون منصب نبوت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سفر پر نکل پڑے ہیں اس آدمی کی تلاش میں جس کے پاس ان سے کہیں زیادہ علم ہے۔ رب العالمین نے سورۃ الکہف پہ نقشہ کھینچا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے خادم یوشع بن نون سے، میں چلتا رہوں گا، میں سفر کو جاری رکھوں گا یہاں تک کہ میں مجمع البحرین تک پہنچ جاؤں، مجمع البحرین کے پاس میں پہنچ جاؤں، او امضی حقوبہ، یا میں لمبی مدت تک چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ مجھے منزل نہ مل جائے۔ مجمع البحرین کیا ہے؟ دو سمندروں کی ملنے کی جگہ، بحر ابیض اور بحر ازرق، جہاں پر یہ خرطوم ایک شہر ہے، خرطوم شہر میں یہ دریا ہے جہاں پر یہ دونوں دریائیں آپس میں مل جایا کرتی ہیں، تو وہاں پر میں پہنچوں گا یہاں تک کہ مجھے منزل مقصود مل جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کیا پیغام دے رہی ہے کہ جس کو علم دین حاصل کرنا ہو، جس کو تعلیم کے میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہو، اس کو علم دین حاصل کرنے کے لیے رخت سفر باندھنا چاہیے، اس کو علم کو پانے کے لیے سفر کرنا چاہیے تاکہ اس کے پاس اچھا علم آ سکے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام حصول علم کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے، چنانچہ سفر کرتے گئے یہاں تک کہ ایک چٹان کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ کر کے سر چٹان پر رکھ کر کے سو جاتے ہیں، یوشع بن نون بھی سو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر واقعہ رونما ہوتا ہے کہ وہ مچھلی جو کہ مردہ ہے، تلی ہوئی ہے، بھجی ہوئی ہے، اس میں حرکت پیدا ہوئی، وہ زندہ ہو جاتی ہے اور تھیلے میں سے نکلی اور اسی مجمع البحرین سمندر میں راستہ بناتے ہوئے چلی گئی۔ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ یوشع بن نون بیدار ہو چکے تھے، اس منظر کو وہ دیکھ رہے تھے کس طریقے سے مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ تھیلے سے باہر نکلی، سمندر میں داخل ہو رہی ہے۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، جس راستے میں مچھلی داخل ہوئی وہاں پر وہ سرنگ بنتا ہوا چلا جا رہا تھا، پانی بالکل جم گیا، منجمد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا وہ سمندر ہے جو بغیر ٹھنڈ کے اس کا پانی بالکل جم گیا، جس طریقے سے پتھر بالکل سخت ہو جاتا ہے، عجیب طریقے سے راستہ بنتا ہوا چلا گیا۔ یوشع بن نون نے چاہا کہ موسیٰ کلیم اللہ کو اٹھا کر کے اس منظر کو دکھا دیں، لیکن دل میں خیال آیا وقت کا پیغمبر، علماء بنی اسرائیل، اور یہ بھی ہم بتا دیں آپ لوگوں کو سامعین کرام، بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے نبی اگر کوئی تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو رب العالمین نے علم بھی دیا تھا اور ڈنڈا بھی دیا تھا، علم بھی دیا ان کو اور ان کو عصا بھی، ڈنڈا بھی دے دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے علم والے نبی تھے، سب سے بڑے نبی تھے۔ اور آپ حدیث شریف پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کلیم اللہ کا کئی مقام پر تذکرہ فرمایا، لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی، اے عمر فاروق تم تورات کا ٹکڑا لے کر کے میرے سامنے آئے ہو، صاحب تورات موسیٰ کلیم اللہ آ جائیں، میرے زمانے نبوت کو وہ پالیں، وہ بھی میری اتباع کریں گے، وہ بھی میری پیروی کریں گے۔ تو سب سے بڑے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ، یہ وہ پیغمبر ہیں۔ آپ قرآن کا کوئی پارہ کھولیں، اس پارے کے اندر موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ملتا ہے، ان کا نام آتا ہے۔ چنانچہ مناسب نہ سمجھا کہ موسیٰ کلیم اللہ کو بیدار کریں، موسیٰ کلیم اللہ سوتے رہے، اور اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی، چنانچہ یوشع بن نون بیٹھے ہوئے تھے، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا چلیے سفر پر نکلنا ہے۔ یوشع بن نون بھول گئے کہ ان کو ہم بتا دیں یہی وہ مقام ہے
جہاں پر رب العالمین نے اس انسان سے ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ سفر جاری، دن کا جو حصہ باقی تھا پورا دن سفر کرتے چلے گئے، رات آئی رات میں بھی سفر کرتے چلے گئے، اگلا دن آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کو تھکان لاحق ہو گئی، تھک گئے۔ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَابًا، اے یوشع بن نون، اس سفر نے مجھ کو تھکا دیا ہے، تکان مجھ پر غالب آ چکی ہے۔ آتِنَا غَدَاءَنَا، لاؤ میرے دوپہر کا کھانا نکالو، کچھ کھا لوں کچھ پی لوں، توانائی آ جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو خبر دی۔ موسیٰ کلیم اللہ کو وہاں تک تھکاوٹ کا احساس نہ ہوا جہاں تک رب نے وعدہ کیا تھا، اے موسیٰ تم کو مجمع البحرین تک جانا ہے، جہاں پر مچھلی گم ہو جائے گی وہیں پر اس انسان سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہاں تک موسیٰ کلیم اللہ کی توانائی میں کوئی فرق نہ آیا، پیشانی پہ بل نہ پڑے، لیکن اس منزل سے جب آگے بڑھنا شروع کیے ان کو تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا۔ چنانچہ جب کھانے کا جب مطالبہ کیا، یوشع بن نون نے تھیلے کو دیکھا، کہا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام بتانا آپ سے بات بھول گئے، وہ مچھلی وہ کھانا جو ہم لوگ رکھے ہوئے تھے توشیدان کے اندر وہ تو پیچھے ہی گم ہو چکا ہے، وہیں پر جہاں ہم لوگ چٹان کے پاس سوئے ہوئے تھے مچھلی تھیلے سے نکلی، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا۔ آگے اللہ نے عجبہ کا پیچھے کا سرابا کے معنی سرنگ کے ہوتے ہیں، مچھلی داخل ہوئی تو سرنگ بنتی ہوئی چلی گئی۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اے موسیٰ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کس طریقے سے سمندر میں سرنگ بن رہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، اے یوشع یہ تو وہی چیز ہے، یہ وہی منزل مقصود تھی جسے ہم تلاش رہے تھے۔ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، جلدی واپس چلو، کس راستے سے ہم لوگ آئے ہیں ذرا اپنے پاؤں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے چلو۔ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، اپنے قدموں کے نشان کو دیکھتے ہوئے دونوں وہاں سے واپس آئے، اور چنانچہ وہاں پر دیکھتے ہیں تو ایک شخص، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى ثَوْبًا، ایک آدمی چادر اوڑھ کر کے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ گئے اور جا کر کے اس سرنگ کو بھی دیکھا جہاں پر مچھلی راستہ بناتے ہوئے چلی گئی تھی، کہا ذَلِكَ مَا كُنَّا، یہ تو وہی مقام ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ ایک آدمی، ایک شخص ہے چادر کو اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام، ہمارے بھائی کہتے ہیں خضر، لفظ خضر صحیح نہیں، خضر خا پہ زبر زوات پہ زیر، خضر علیہ السلام سوئے تھے، ان کو بڑی حیرت ہوئی، بہت ہی تعجب ہوا، اور کہتے ہیں انا بارضک السلام، اس سرزمی پر سلام کہاں سے آ رہا ہے، یہ سلام کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون ہے؟ کہا کہ انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل کے موسیٰ جو نبی اور پیغمبر ہیں۔ کہا کہ ہاں میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے گئے، ملاقات ہوئی، کہا میں آپ کے پاس اتیتک لتعلمنی مما علمت رشدا، آنے کا مقصد یہ ہے تاکہ میں آپ سے علم دین کو حاصل کر لوں، میں علم کو حاصل کروں۔ کیوں؟ آپ صاحب علم ہیں، مجھ کو خبر دی گئی ہے آپ کے پاس بہت ہی زیادہ علم ہے۔ اور رب نے قرآن میں فرمایا، خضر کا معنی ہم بتا دیں ذرا پہلے آپ کو، خضر کا معنی ہوتا ہے سرسبز، شادابی اور ہریالی۔ حضرت خضر علیہ السلام جہاں پر بیٹھ جائیں وہاں کی زمین ہری ہو جاتی تھی، وہاں پہ سبزہ اور پودا وہاں پر اگ آتے تھے، اسی لیے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ خضر کا معنی ہوتا ہے ہریالی کے۔ چنانچہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اللہ نے قرآن میں کہا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اس انسان کو یعنی خضر علیہ السلام کو ہم نے علم لدنی عطا کی تھی۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم ہے ہم یہاں پر کھڑے ہیں، یہ دیوار ہے سامنے، یہاں تک ہم دیکھ پا رہے ہیں، لیکن اس دیوار کے پیچھے کون بیٹھا ہے مجھ کو اس کا علم نہیں ہے، اس دیوار کے اس طرف کون ہے۔
علم مکتسب اور علم لدن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اکتسابی علم، ہم استاذ کے سامنے جائیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، تفسیر کو سیکھیں گے، ہم ان سے علم کو حاصل کریں گے، یہ علم مکتسب ہے۔ اور ایک ہوتا ہے علم لدن، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اپنے کسی خاص بندے کے سینے کے اندر اس علم کو اتار دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اس انسان کو علم لدنی عطا کی تھی، اپنے طرف سے خاص علم ان کو عطا کیا تھا۔ کہا بات ٹھیک ہے، هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، ٹھیک ہے اگر آپ مجھ سے علم حاصل کرنا چاہتے، قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اے موسیٰ آپ میرے معاملات اور میرے حالات کو دیکھ کر کے صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام داخلہ لینے گئے ہیں اور خضر داخلہ دینے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ میرے یہاں پڑھیں، کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکتے، میرے ایسے ایسے کارنامے ہوں گے، میرے ایسے ایسے کام ہوں گے، اے موسیٰ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ ستجدونی انشاءاللہ صابرا، کوشش ہوگی آپ مجھ کو صابر پائیں گے، صابرا ولا عاصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی، کسی معاملے کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، داخلہ منظور فرمائے، ہم کو علم حاصل کرنا ہے۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی، ٹھیک ہے اب یہاں سے یوشع بن نون کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے یوشع اب تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، ہمیں جس استاذ کی تلاش تھی وہ مجھ کو مل چکا ہے۔ چنانچہ خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ اگر تم میرے ساتھ اب چل پڑے ہو تو دیکھیے فلا تسألنی عن شیء، کسی چیز کے بارے میں تم مجھ سے پوچھنا نہیں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں تمہیں خود ہی اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کاش کی موسیٰ کلیم اللہ صبر کر لیتے اور نہ جانے کتنے علم کا انکشاف ہو جاتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام چل پڑے، چلتے چلتے خشکی سے چلتے چلتے دریا کے جب قریب پہنچے، کشتی والا آیا اور کشتی والوں نے دیکھا کہ دو مسافر ہیں، بڑے سیدھے سادھے، چہرے پر معصومیت ہے، آ جاؤ بیٹھ جاؤ کشتی پر، تم سے کرایہ نہیں لینا، تم بڑے شریف ہو، تمہارے چہرے پر معصومیت ہے۔ بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ وہ کشتی والا جو کہ مسکین تھا خضر علیہ السلام کو پہچانتا تھا، دونوں کو بیٹھایا بغیر کرائے کے، کشتی ان کو لے کر کے سمندر میں چل پڑی، سطح سمندر بیچ سمندر میں داخل ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ کشتی پار لگا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بسولہ، خضر علیہ السلام نے اپنا بسولہ نکالا اور اس کے تختے کو اکھاڑ کر کے سمندر میں پھینکنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب سا لگا، یہ بیچارہ ہمارا محسن ہم کو کشتی پر سوار کیا، ہم سے کرایہ نہ لیا، اور یہ حضرت ہے اس کے کشتی کے تختے کو اکھاڑ کر کے سمندر میں پھینکے جا رہے۔ لقد جیت شیئا امرا قال اخرقتها لتغرق اهلها، اے خضر تم کشتی کو توڑ رہے ہو لتغرق اهلها، تاکہ تم کشتی والے کو پانی میں ڈبو دو۔ یہاں پر مفسر نے ایک نقطہ ذکر کیا ہے، لتغرق اهلها، اے خضر تاکہ تم کشتی والے کو ڈبو دو، یہ نہیں کہا کہ تم ہم لوگوں کو ڈبو دو، کہا کشتی والے کو، کیونکہ جو نبی اور رسول ہوتے ہیں ان کو اپنے سے کہیں زیادہ اپنی امت کی فکر ہوتی ہے۔ لتغرق اهلها، تم کشتی والے کو ڈبو دو، تم نے اس لیے ایسا کیا ہے۔ لقد جیت شیئا امرا، اے خضر یہ بہت ہی خراب تمہارا کام ہے۔ قال الم قل انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ میری بات بھول گئے، میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، میرے شاگردگی میں تم نہیں رہ پاؤ گے، علم کو حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، اے خضر میں بھول گیا تھا، میں بھول گیا، لا ترہقنی ولا ترہقنی من امری عسرا، میں واقعتاً بھول گیا تھا اور آپ مجھ پہ کوئی سرزنش اور عتاب نہ کریے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پہلا اعتراض کیا تھا وہ واقعتاً بھول گئے تھے۔ بہرحال حالات سامنے کچھ ہوا کرتے ہیں، لیکن
دنیا کے حادثے کچھ ہوا کرتے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہوا کرتی ہے. یہ سامنے نقصان ہے, سامنے خسارہ ہے, لیکن اس کا معاملہ کچھ اور تھا. کہا کہ موسیٰ چلو. سمندر پار کر گئے اور جب خشکی پہ چلنے لگے زمین پر اور ایک گاؤں سامنے نظر آ رہا تھا, اس گاؤں کے قریب پہنچے تو کچھ گاؤں کے بچے گاؤں کے باہر کھیل رہے تھے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لہو و لعب کر رہے تھے. خضر علیہ السلام پہنچے, ان میں سے ایک لڑکے کی گردن کو پکڑا اور اس کو مروڑ کر کے وہیں پر مار دیا. موسیٰ کلیم اللہ اولو العزم پیغمبر, 5 بڑے پیغمبروں میں سے ان کا نام آتا ہے. ان کا دل دہل گیا. اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, اے خضر تم نے یہ کیا کر ڈالا؟ معصوم بچہ ہے, نابالغ بچہ ہے, 10 سال کا بچہ ہے. اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جیت شیئا نکرا. اللہ اکبر, تم نے نہایت ہی برا کام کر ڈالا. ایک معصوم بچے کے تم قاتل بن گئے, نعوذ باللہ. اللہ اکبر. اہل علم نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے. اس کے اوپر جو آیت تھی لقد جیت شیئا امرا, جب کشتی کو توڑ کر کے سمندر میں پھینک رہے تھے تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا لقد جیت شیئا امرا, تم نے برا کام کیا ہے. تو امرا کا ایک ایسا معنی ہے کہ جس کی ریپیئرنگ کی جا سکتی ہے, اور یہاں پر کہا لقد جیت شیئا نکرا. نکرا کا یہ معنی نکل کر آتا ہے لغت کے اندر, تم نے ایسا کام کیا ہے جس کی ریپیئرنگ نہیں ہو سکتی ہے. مر گیا انسان, مرا ہوا انسان زندہ نہیں ہو سکتا. خضر علیہ السلام غصے میں آ گئے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. 16 پارہ کا آغاز ہو گیا. کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ پھر تم نے سوال کیا بیچ میں. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. اے خضر غلطی ہو گئی ہے, اگر اس کے بعد اگر میں نے آپ کے کسی کام پر اعتراض کیا فلا تصاحبنی, تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ مت رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا, واقعتاً آپ عذر کو پہنچ گئے ہیں. آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ مجھ کو اپنے شاگردگی سے الگ کر دیں, میرا داخلہ اپنے یہاں سے ختم کر دیں آپ. اللہ اکبر. کوئی بات نہیں, اب دونوں پھر چل پڑے, گاؤں کے اندر داخل ہوئے. فاتایا اہل قریۃ استطعما اہلھا, جس گاؤں میں داخل ہوئے رات کا وقت ہے, تاریکی ہے, 2 لوگ ہیں, موسیٰ علیہ السلام ہے, خضر علیہ السلام ہیں. گاؤں میں داخل ہوئے تو اہل بستی سے, گاؤں والوں سے ان دونوں نے کھانے کا مطالبہ کیا. مسافر ہے, ہمیں بھوک لگی ہے, ہمیں کہیں سفر پہ جانا ہے. گاؤں والے اتنے بخیل, اتنے کنجوس کہ پورے بستی والے سے کھانے کا مطالبہ کیا, لیکن 2 آدمی کو وہ کھانا نہیں کھلا سکے. رات گزار دیے بھوکے اور پیاسے موسیٰ کلیم اللہ اور خضر علیہ السلام. رات گزر گئی, صبح کا وقت ہوا, دونوں اس بستی سے نکلنے لگے. نکلتے نکلتے جب قریب پہنچے, قریب تھا کہ گاؤں کے باہر نکل جائیں, دیکھا کہ ایک دیوار ہے اور وہ دیوار ٹیڑھی ہے, دیوار جھکی ہوئی ہے, قریب ہے کہ وہ گر جائے. خضر علیہ السلام کی نگاہ پڑی کہ یہ دیوار ہے, بس گرنے کے بالکل قریب ہے. دیوار کے قریب پہنچے. فاراد ان ينقض فاقام, قریب تھا کہ وہ دیوار گر جاتی. فاقامہ, خضر پہنچے اور اپنے کندھے کو لگا کر کے اس کو دیوار کو سیدھی کر, دیوار بالکل سیدھی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کی بھوک لگی تھی. کہا کہ خضر ایک بات بتائیں آپ سے, لقد لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, آپ نے اتنا بڑا کام کیا, اتنے بخیل ہیں یہ گاؤں والے, آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی. اس دیوار کے قریب سے گاؤں والا کوئی گزرتا نہیں ہے, نہ جانے کب کس کے اوپر یہ پھاٹ پڑے, کس کی موت واقع ہو جائے. آپ نے ان کا اتنا بڑا کام کیا ہے. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, آپ ان سے کچھ محنتانہ مانگ لیں, کچھ ہم لوگوں کا کام بن جائے, کھانا مل جائے گا. خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک, ہمارے اور تمہارے جدائی کا وقت آ چکا ہے, بس کام ختم ہو چکا ہے. آپ کا داخلہ ہمارے ادارے سے ختم, شاگردگی ختم. ہاں لیکن جانے سے پہلے اب ہم تم کو بتاتے, سأنبئک بتاویل ما لم تستطع صبرا, میں ان تمام چیزوں کے تفصیل کے بارے میں تم کو بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہیں کر پائے ہو. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, اس کشتی کو توڑنا اس لیے تھا
کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو بڑا ہی ظالم تھا، بڑا ہی جابر تھا. اس کے سامنے سے اگر کوئی خوبصورت کشتی گزرتی تو بادشاہ اس پر نیت خراب کر لیتا اور اس کشتی کو وہ قبضہ کر لیتا، اس پر اپنا حق جما لیتا. اما السفینۃ فکانت لمساکین، اور وہ کشتی کس کی تھی؟ مسکین کی تھی. اب یہاں پر لکھا ہے مفسر نے کہ مسکین وہ آدمی ہے جس کے پاس آمدنی کا ذریعہ تو ہو، جیسے کہ کشتی ہے، آمدنی کا ذریعہ ہے، اس پار سے اس پار سواری کو لے جا رہے ہیں، کرایہ مل رہا ہے. لیکن قرآن نے کہا اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ کشتی جو تھی مسکینوں کی تھی. یعملون فی البحر، وہ سمندر میں مزدوری کرتے تھے. تو مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس آمدنی کا ذریعہ تو ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ اس کے لیے کافی و شافی ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، تنگ دستی ہو. ایسا انسان مسکین ہے، اس کی بھی زکوٰۃ سے مدد کی جائے گی. اور فقیر تو وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ غریب ہے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اے موسیٰ میں نے چاہا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں تاکہ اس بادشاہ کی نیت خراب نہ ہو. کیا معلوم ہوا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ یہ نہ جانے میرے اوپر کیوں مصیبت آ گئی، یہ پریشانی، ممکن ہے کہ اس سے بڑی کوئی پریشانی آ جاتی، اس سے بڑی کوئی مصیبت آ جاتی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور خضر جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کر رہے تھے. ایک چھوٹی تکلیف، چھوٹی مصیبت آئی، کشتی کے تختے کو اکھاڑ کر کے دریا میں پھینک دیے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کہ وہ عیب دار ہو جائے تاکہ کشتی ان مسکینوں کی بچ جائے. میں نے اس کو اس لیے ایسا کیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جس بچے کو میں نے مار ڈالا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، یہ بچہ پیدائشی طور پر ہی کافر تھا، یہ کفر پر تھا، یہ شرک پر تھا. اور اس کے ماں باپ اہل ایمان تھے، مومن تھے، موحد تھے، اور اس بچے سے بہت پیار کرتے تھے. یہ بچہ جب بڑا ہو جاتا تو ان کے والدین اس کی محبت میں آ کر کے ایمان کو ترک کر کے وہ بھی کفر میں آ جاتے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. اولاد جاتی ہے تو چلی جائے لیکن ایمان نہ جانے پائے. ایمان اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے اہم چیز ہے. ابواہ مومنین فخشین ان یرہقہما طغیانا وکفرا، یہ اپنے ماں باپ کو کفر کی طرف، سرکشی کی طرف لے جاتا، اسی لیے میں نے اس کو ختم کر دیا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَقَرَّبَ رُحْمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو اس سے بہتر اولاد نصیب کرے گا، جو اس سے زیادہ پاکیزہ اخلاق ہوں گے، جو اس سے زیادہ اپنے والدین پر مشفق اور مہرباں ہوں گے. اور وہ دیوار جس کو میں نے سیدھی کر دی، اس واقعے کے اندر ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ اولاد کبھی کبھی اپنے والدین کے لیے پریشانی کا، مصیبت کا، آزمائش کا ذریعہ بن جایا کرتے ہیں، جیسے کہ یہ بچہ. اور پھر خضر علیہ السلام نے کہا جس دیوار کو میں نے سیدھا کیا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور جس دیوار کو میں نے سیدھا کیا تھا وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور ان کے ماں باپ بڑے نیک اور بڑے صالح تھے، دیندار تھے، پرہیزگار تھے. ماں باپ کی نیکی یہاں پر بچوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے. اور اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ ان بچوں کی مال کی حفاظت ہو جائے، اور اگر دیوار گر جائے گی ان کا مال ظاہر ہو جائے گا اور یہ گاؤں والے ان کے مال کو لوٹ لے جائیں گے. یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، اور پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے گا. اسی لیے میں نے اس مال کی حفاظت کے لیے میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا ہے. ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. اللہ اکبر، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے. وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِ ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، اور جو کچھ میں نے کیا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے. یہ 3 سوالات تھے میرے بھائیوں.